بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز۔ آج میں نے ایک مضمون پچھلے دنوں لکھا تھا اور اسے تھوڑا سا اس پہ مزید پچھلے 1.5-2 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں جس موضوع پہ، اس موضوع کا نام ہے تصوف۔ بڑا مشکل ٹاپک ہے، میں کوئی عالم نہیں، لیکن ایک عام طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ میں نے محسوس کیا اسے میں نے قلم بند کیا۔ پچھلی 2 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں اس کی مزاحمت، اس کے خلاف جہاد کا جذبہ ابھر رہا ہے۔ اس جذبے کو کم کرنے کے لیے وہ جو جذبہ ہے نا، اسے اسلام فوبیا کا نام دیا گیا، اسے کم کرنے کے لیے، اسے لمیٹڈ کرنے کے لیے یورپ کے سائنٹسٹ، یورپ کے سوشل سائنٹسٹ اور دوسرے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نیا راستہ تلاش کیا جائے۔ انہیں اور کچھ نہیں ملا تو انہیں صوفیزم کا سہارا لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے جذبوں کو، مسلمانوں کی مزاحمت کو صوفیزم کے حوالے سے پیش کر کے امن، بھائی چارے، پیار، محبت اور باہمی اخوت کا نام دے کر انہیں ان کے راستے سے تھوڑا سا بھٹکا دیا جائے یا تھوڑا سا ان کا راستہ بدلے۔ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ صوفیزم ایک فطری جذبہ ہے، انسان کے اندر ایک خو ہے، انسان کے اندر ایک رب العزت کے ساتھ محبت کی لگن ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پیدا نہیں ہوتی، وہ فطری ہے۔ چنانچہ میں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ تو صوفی، وہ جو سوشل سائنٹسٹ ہے، وہ تو نہ اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ صوفی کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے۔ حقیقی صوفی جو ہے نا، وہ بڑا فطری جذبہ ہے۔ چنانچہ ان کی یہ کاوش کہ کسی طرح مسلمانوں کا راستہ بدلے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں تھوڑا سا جو میں نے اس میں کام کیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، صوفی کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، یہ بہت سی باتیں ہیں۔ ان کے بارے میں نے تھوڑا جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کے صوفی لفظ کا ماخذ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں کروں گا۔ کئی حوالوں سے صوفی لفظ جانا جاتا ہے۔ صوف ایک اونی لباس کو کہتے ہیں جو درویش لوگ یا ایسے لوگ جو اللہ کی لگن میں لگے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے، اس لباس کے حوالے سے یہ صوفی کہلاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے ہر مذہب میں صوفی ہیں، ان کا راستہ مختلف ہے۔ اسلام کے صوفیہ کا اپنا ایک مخصوص راستہ ہے۔ وہ راستہ وہ نہیں اپنا سکتے جو مغرب کے یا عیسائیت کے راہبوں کا اپناتے ہیں، ہندو لوگ اپناتے ہیں، بدھ لوگ۔ اسلام کا اپنا ایک مسلک ہے اور اسی حساب سے ہمارے صوفی بھی۔ چنانچہ پہلا تو یہ ہے کہ صوفی لباس کے حوالے سے۔ دوسرا ایک لفظ ہے صفا، پاک، صاف۔ چونکہ یہ لوگ دنیا کی علائشوں سے پاک ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس سے بالکل یہ کنارہ کش ہوتے ہیں، اس لیے بعض لوگ اسی حوالے سے انہیں صوفی کہتے ہیں۔ صفوی کا مطلب ہے منتخب لوگ۔ حضور رسول اکرم کے زمانے میں کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ منتخب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور، حضور کی زندگی کی بات ہے۔ تو صفا کے ایک پہنے تختہ کے بھی ہوتے ہیں، چونکہ وہ چکور سی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے، جیسے کسی تختے پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی اونچی جگہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے تھے، اس حوالے سے بھی انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں صوفہ نام
کا ایک قبیلہ تھا جو خانہ کعبہ کا متولی تھا. بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی صوفی کہلاتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفی تھے. وہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ نہیں، جسے کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات کے. حضرت داتا گنج جو فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو کہ جب کلام کرے تو اس کے حال کی حقیقت جو کلام کرے تو وہ کلام اس کے حال کی حقیقت کا مظہر ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس میں نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس کے حال کی ترجمان ہو، اور علائق دنیاوی سے بے تعلقی اس کے اعزاز سے واضح ہو رہی ہو. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صوفیزم کسی خاص فرقے یا مخصوص مذہب میں نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں ہے. طریقہ کار مختلف ہے، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے، ہر مسلک کا اپنا طریقہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہے رسول کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے صوفیزم اپناتے ہیں. انہیں اس سے بعض لوگ ہمارے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیزم میں طریقت اور اس کا فرق ہے. نہیں، اسلام کسی ایسی فرق کیا ہے؟ شریعت وہ چیز ہے کہ احکام الہی جو ہے، جو عبادات ہیں ان پر عمل کرنا. طریقت بڑی سمپل سی بات ہے. یہ رب العزت کے ذکر کا نام ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جسے کہتے ہیں نا انسان کا سانس جو ہے وہ جب اندر آئے جب باہر جائے تو ہر وقت اللہ کا ورد کر رہا ہو. تو مسلمان جو ہے وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ طریقت اپناتا ہے، تو وہ صوفی ہو سکتا ہے. تو شریعت کسی ایسے صوفی کو نہیں مانتی جو شریعت کا قائل نہ ہو. تصوف دراصل انسان کو خود کو خدا کے رنگ میں رنگنے کا نام ہے. صوفی وہ شخص ہے جو خود کو رب کی ذات میں کھو دیتا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کا متلاشی ہوتا ہے. وہ اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز کر کے غیبی طاقتوں کی معرفت چاہتا ہے. وہ روحانی ترقی کے سفر میں اپنے وجود اور تعلقات سے بے خبر رب کی ذات میں مگن رہتا ہے. صوفی کا مقصد حیات اپنے دل کی درستگی اور اپنے رب کی محبت کے سوا خود کو ہر چیز سے بے نیاز کر دینا. فقر ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کلندری، درویشی، تنگ دستی، محتاجی، عاجزی، تارک الدنیا ہونا. ہم عام طور پہ کوئی بیکاری ہمارے پاس سے گزرے ہم اسے کہتے ہیں یہ فقیر ہے. نہیں، فقیر وہ ہے جو صاحب معرفت ہے، جو رب کی جستجو میں دنیا کی نعمتوں، آسائشوں اور تعلقات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جو رب کی جستجو میں محتاجی، مفلسی اور تنگ دستی خوش دلی سے قبول کرتا ہے، وہ ہر حال میں خوش رہنے کی خو پیدا کر لیتا. وہ برے سے برے حالات میں بھی رب سے گلہ نہیں کرتا. اور صوفی ہونا فقیری کی انتہا ہے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتا فقیری دور ہے جیسے اونچی کھجور ہے، چڑھ جاؤ تو چوسو پریم رس، گر جاؤ تو چکنا چور. تو فلسفہ دنیا کی حقیقت کا علم ہے. فلسفی کا مقصد انسان اور دنیا کے بارے میں سچ اور اصلیت جاننا ہے. اس کا مقصد راستہ تلاش کرنا ہے جو اسے اس کی منزل سے روشناس کرے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ دوزخ اور جنت کی حیثیت کیا ہے، روح کی حیثیت کیا ہے، روح کا وجود کیا ہے. صوفی کا مقصد بھی یہی ہے، صرف راستہ مختلف ہے. صوفی ریاض کرتا ہے، خود کو ایسی راہ میں گم کر دیتا ہے جہاں اسے غیبی طاقتوں کی مدد ملتی ہے جو اسے منزل کی طرف لے جاتی ہے. تو چنانچہ دونوں کا ایک ہی راستہ ہے، منزل ایک ہی ہے. راستہ مختلف ہے، منزل ایک ہے. اپنے وقت کے
बहुत बड़े फलसफी थे अबू अली सीना। एक दिन वो एक सूफी थे अबू सईद, उनके पास आए, 3 दिन उनके पास रहे। 3 दिन के बाद जब वो अपने शागिर्दों के पास आए तो शागिर्दों ने पूछा कि आप अबू सईद के साथ बैठे रहे हैं तो क्या आपने समझा है और क्या उससे पाया? हंस के कहने लगे मैं जो चीज़ अक्ल से तलाश करता हूँ वो देखता है। अबू सईद के शागिर्दों ने पूछा कि अबू अली सीना ने क्या किया? कहने लगे जो कुछ मैं देखता हूँ ना वो उसे जानता है, वो अपने इल्म की मदद से उसे जानता है। तसव्वुर की इस्तिलाह में सलूक एक टर्म है। सलूक रूहानी रास्ते को कहते हैं और सालिक वो शख्स है जो उस रूहानी रास्ते पे चलता है। जब सालिक जो है वो रूहानी रास्ते की बहुत सी मंजिलें तय कर लेता है तो एक वक्त आता है कि उसे इल्हाम होता है। इल्हाम क्या है? उस रास्ते के मुसाफिर की सफाई कल्ब, उसके कल्ब की, उसके दिल की सफाई के बाद जो वारदात कल्ब होती है, जो कल्ब पे नजूल होता है, वो इल्हाम कहलाता है। और इल्हाम पे सालिक का मुकम्मल यकीन होता है, मुकम्मल ईमान होता है उसका। इल्हाम इदराक का चश्मा है जिससे दिल और हकीकी रूहानी इल्म, जिसमें दिल और हकीकी रूहानी इल्म के दरमियान जो पर्दा है ना वो ख़त्म हो जाता है। इमाम गजाली कहते हैं कि इल्म बजरिया दलील या इस्तदलाल और इल्म बजरिया इल्हाम की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक पानी आ रहा है, वो पानी नाली के ज़रिए ऊपर से आ रहा है। जब वो पानी नाली के ज़रिए से आ जाएगा तो वो दुनियावी रास्ता है ना, उस दुनियावी रास्ते से जो आपके पास पानी आ रहा है उसमें खशो खाशाक मिले होंगे, मट्टी मिली होगी, आलूदगी भी होगी, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी खराबी होगी। लेकिन जो पानी चश्मे की सूरत मट्टी में से फूटता है, मट्टी में से अपनी जगह बनाता है, वो बिल्कुल साफ पानी होता है, बिल्कुल। तो सालिक जब मंजिलें तय करता है, सूफियों की कई मंजिलें हैं, उससे कई नाम हैं। एक मंजिल है लाहूत, उससे आगे हू की मंजिल शुरू होती है। लाहूत आसमानों में एक ख़ास मंजिल है। तो जब वो लाहूत पे पहुंचता है, जो मुकाम फना है, जहाँ वो अपने आप को फना कर लेता है, तो वहाँ जज्बे इलाही से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये सरूर की वो मंजिल है जहाँ पहुँच के ना जो सूफी है ना वो बाज़ उस पे अपने आप को काबू रख सकते हैं, बाज़ काबू नहीं रख सकते। जो लोग अपने आप को काबू रखते हैं वो मतीन सूफी होते हैं, और जो काबू नहीं रख सकते, थोड़े से उस सरूर में कुछ गलत बात कर जाते हैं या कुछ, वो मजजूब सूफी होते हैं। जैसे हज़रत शिबली और हुसैन बिन मंसूर इलाज एक ही वक्त में थे। हज़रत शिबली कहते थे मुझ पर भी वही कैफियत तारी होती है लेकिन मैं खुद को संभाल लेता हूँ। हुसैन का मजबूरी ये है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता, चनाचे ऐसी बातें कर जाता है जो उसे पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, आम आदमियों के सामने नहीं करनी चाहिए। चनाचे ये जो हुसैन बिन मंसूर थे ये मजजूब सूफी थे। मजजूब सूफियों में सबसे पहले जो थे हज़रत राबिया बस्ती और हज़रत अबू यजीद बस्तामी, इनमें अवली लोग थे। ये लोग उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि उन्हें रब के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। हज़रत राबिया बस्ती से किसी ने पूछा कि राबिया मुसलमान हो, तुमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है? तो हंस के बोली नहीं, मैं हजूर का बहुत एहतराम करती हूँ लेकिन मैं प्यार नहीं करती, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में एक ज़ात से होता है और मैं अल्लाह से प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आज ये छोटा सा लेक्चर था जो मैंने इसके बारे में दिया है। एक और लेक्चर इसके बारे में मैं 2 हिस्सों में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल आपको इसके बाद पेश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। तो जाते जाते फिर मेरी रिक्वेस्ट है,
سبسکرائب بھی کریں اور وہ بیل کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر دیں ذرا، آپ کی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ جی.